امت کی سطح پر یہ جو عالم کفر ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ کی بات ہو رہی ہے، یہ آئے سامنے، تو ان کا مقابلہ کرنا حکیمانہ انداز سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کیا نظر آ رہا ہے ہمیں کہ ہم امت کی سطح پر کیا یعنی علمی توانائی ہمارے اندر اتنی ہے کہ ہم ان کے سوالات کے جوابات دینا دور کی بات ہے، ہم ان کے سوالات کو بھی سمجھ سکے ہیں؟ دیکھیں محترم انیک احمد صاحب، آپ نے آج کے زمانے کے حوالے سے ایک بہت بڑے فتنے کی طرف اشارہ فرمایا، جس فتنے نے ہمارے مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرے کو بہت زیادہ زور سے گھیر لیا ہے، اور واقعتاً ایک کفار اور مشرکین کی نور الہی کو چراغ کو بجھانے کے لیے ایک بہت بڑی اس وقت یہ سازش ہو رہی ہے کہ دین کو مشکوک کر دیا جائے دین کے حوالے سے۔ اور وہ جو آپ نے بڑا پیارا ایک جملہ فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تو کسی نہ کسی نام سے ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، حضور کے ارشادات کو، فرامین کو، اور ان کو قرآن کو، یعنی لا الہ الا اللہ کو الگ کر دیں، محمد رسول اللہ کو الگ کر دیں، قرآن کو الگ کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو الگ کر دیں۔ میں صرف اس پر سب سے پہلے اتنا سا جملہ تو کہوں گا کہ دیکھیں، قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین کے بغیر۔ اقیم الصلاۃ پر عمل ہو سکتا ہی نہیں صلو کما رأیتمونی اصلی کے بغیر۔ آت الزکاۃ پر عمل ہو سکتا ہی نہیں جب تک رسول خدا نہ بتائیں کہ نصاب کتنا ہوگا، کتنے عرصے کے بعد دینا ہوگا۔ علی ھذا القیاس آپ چلتے جائیے، حج کیجئے۔ ابھی عرفات کے اندر مسلمانوں نے نماز عصر پڑھی، نماز مغرب کے ٹائم نکل پڑے، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ نماز کا وقت ہو گیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، متوجہ ہو رہی ہے، غروب آفتاب ہو رہا ہے، نماز پڑھو۔ تو نہیں، نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز جا کے مزدلفہ پڑھیں گے۔ بھائی وہاں جاؤ گے وقت ختم ہو جائے گا۔ کہا نہیں، وقت ختم ہو جائے تو ختم ہو جائے، نماز وہی نماز ہے، وقت وہی وقت ہے، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا۔